بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں، بہت ہی اہم اور ایکسکلوسیو قسم کے سٹوریز ہیں۔ پہلی سٹوری یہ کہ کیا حکومت ایک اور تگڑے جج کے خلاف ریفرنس بھیجنے لگی ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ جج کون ہے اور وجہ کیا ہے؟ اور جناب دوسری سٹوری کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ایک بہت ہی اہم دوست، سنا یہی ہے کہ اس کی چھٹی ہونے والی ہے، بہت ہی اہم فگر، یعنی کہتے ہیں ذرائع مجھے بتا رہے تھے کہ 5 میں سے 1 بندہ، اب آپ بتا لیں، خود سمجھ لیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی کیبنٹ کچن میں سے کوئی بندہ فارغ ہونے لگا ہے، اس کی چھٹی ہونے لگی، وہ کون صاحب ہیں؟ اس پہ بات کریں گے۔ پہلی سٹوری پہ آ جائیں جناب۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جان بھی نہیں چھوٹ رہی۔ ریفرنس پہ ریفرنس، وہی بات جیسے کہا تھا نا منیر نیازی صاحب نے، ان سے خصوصی معذرت کے ساتھ تو میں کہوں گا کہ ایک اور ریفرنس کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ پھر اگر فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور ریفرنس کا سامنا تھا فائز مجھ کو، میں ایک ریفرنس کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ بات یہ ہے کہ ایک اور نظر ثانی اپیل، پھر ایک اور نظر ثانی اپیل، نظر ثانی پہ نظر ثانی، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ابھی اعتراض لگا ہے تو کیا ہے، ہم کوئی اس پہ جو ہے نا ڈسکریج نہیں ہوئے، پھر سے ہم جو ہے نا اس اعتراض کو ریموو کرنے کے لیے پھر اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے، ان چیمبر اپیل کریں گے۔ کیا بات ہے بھائی، ٹھیک۔ اب میں اس کو کیا کہوں، مبینہ طور پہ اس کو ڈھیٹ پن کہوں، اس کو معذرت کے ساتھ میں بادیوں نظر میں بے شرمی کہوں، کیا کہوں؟ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے آفس نے بھرپور اس کی مزاحمت کی، بھرپور اس کی مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود بھی جو پٹھے مشورے دینے والے ہیں انہوں نے پٹھے مشورے دیے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کن کی ایما پر دیتے ہیں، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بتانے سے بہت سارے لوگ چڑھ جاتے ہیں، تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اب میں وہ کہتے ہیں نا کہ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے، خدا اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، ہوا بہار کی نہیں، یہاں پر ہوا عذاب کی ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہی پٹھے مشورے دینے والوں نے ایک اور پٹھا مشورہ بھی وزیر اعظم صاحب کو دینا شروع کر دیا۔ اچھا وہ مشورہ اس وجہ سے دیتے ہیں، دیکھیں ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ پریمپٹ کرتے ہیں، بہت چالاک لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت شاطر لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں۔ وہ پٹھا مشورہ اس وجہ سے کہ وہ پہچانتے ہیں نا جی خان صاحب کس بات پہ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک، یعنی خان صاحب اس بات پہ خوش ہوتے ہیں نا کہ جو اپوزیشن کو، جو نون لیگ کو، جو پیپلز پارٹی کو، جو باقی مولانا صاحب کو، جو باقی اپوزیشن کو، اور خاص طور پر نون لیگ اور مولانا صاحب کو جو سب سے زیادہ ننگی گالیاں دے گا، یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے قریب ہے۔ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ نعیم الحق صاحب نے ایک پی ایم ایل این کے ایک ممبر کو لائیو شو میں تھپڑ دے مارا تھا، دانیال عزیز صاحب، ٹھیک ہے، یاد آ گیا آپ کو؟ ان کو تھپڑ دے مارا تھا، ہر کسی نے مذمت کی۔ وہ اگلے شو میں آئے، کسی اگلے ٹی وی پروگرام میں، اللہ بخشے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس تھپڑ مارنے پر خان صاحب نے مجھے شاباش دی ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کریں کہ جو لیڈر کسی اپنے کارکن یا اپنے دوسرے پارٹی رہنما کو، کسی دوسری پارٹی کے رہنما کو تھپڑ مارنے پر شاباش دیتا ہے، خان صاحب کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی تھی، تردیدی بیان آج تک نہیں آیا کہ میں نے شاباش نہیں دی، ٹھیک۔ تو وہ جناب اسی طریقے سے وہ خود جب کھڑے ہوتے تھے کنٹینر پہ، وہ کہتے وہ میرے ٹائگروں تم فلاں کو پھینٹا لگا دو، ٹھیک، یعنی اس طرح کے الفاظ۔ وہ انہوں نے طاہر عالم غالباً تھے اس وقت آئی جی اسلام آباد، باقی پولیس والوں کو نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا۔ تو یہ اس طرح کی خیر سے جب زبان ہو لیڈر کی تو پھر تو آپ کو پتہ ہے نا پھر اس میں یہ کیا صورتحال بنتی ہے نیچے تک۔ تو وہ بہت سارے لوگ اس طریقے سے پریمپٹ کر رہے ہوتے ہیں، پری گیس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ ذہن کی ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لیڈر ہو، وہ دوست ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ کس بات پہ خوش ہوتا ہے۔ تو جس بات پہ وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے نا، خوشامدی اور درباری لوگ
اسی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں اور اسی طرح کے پٹھے مشورے دیتے ہیں۔ تو جناب اسی ایک درباری نے، اسی قسم کے ایک درباری اور خوشامدی نے، جو تقریباً بہت سارے لوگ ذرائع پی ٹی آئی کے اپنے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کے لوگوں نے آج تک پی ٹی آئی کا بٹھا بٹھایا اور پھر بھی بٹھا بٹھائیں گے، مزید جو باقی رہی صحیح کسر ہے تو وہی۔ میں قطعاً یہ نہیں کہتا، پی ٹی آئی میں آپ یقین کریں بہت سارے نظریاتی لوگ بھی ہیں، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں جن کی سنوائی نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ ان کی سنوائی حکومت میں آنے کے بعد، جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے تب سے نہیں ہوتی، کیونکہ پیراشوٹرز بہت سارے آ گئے ہیں نا۔ وہ پیراشوٹر جناب بریف کیس باندھیں گے اور باہر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو کوئی دیکھے گا بھی نہیں، وہ فرار ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے پیراشوٹر، یہ ابھی بھی آپ یقین کیجئے، یہ چند روز پہلے یہ بنی گالا کی مین انٹرنس پر وہاں پر ایک بہت بڑا جلوس آیا ہوا تھا، اور وہ جلوس تھا، بہت بڑی گیدرنگ تھی آزاد کشمیر سے پی ٹی آئی کے لوگوں کی، ٹھیک۔ تو اب اس میں انہوں نے وہاں پر احتجاج کیا، اور ان سے جب یہ رپورٹڈلی میڈیا والوں نے باقی نے پوچھا تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر اسمبلی کا جو ابھی الیکشن ہے انہوں نے پیراشوٹرز کو دے دیے ہیں ٹکٹس، انہوں نے نظریاتی بندوں کو نہیں، یہ ان کے اپنے لوگ احتجاج کریں۔ تو اسی طرح کے جو پیراشوٹرز ہیں نا، وہ اس طرح کے پٹھے مشورے دیتے ہیں۔ انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے اگینسٹ ایک اور اپیل، ٹھیک ہے نا، ایک اور نظر ثانی اپیل، یہ نظر ثانی پر نظر ثانی، سپریم کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ اور سپریم کورٹ نے جو ریجیکٹ کیا اس میں دو بات میں بتاتا ہوں کہ وہ دوسرا کون سا جج ہے، دمنگ یا تگڑا جج ہے، ٹھیک ہو گیا نا، جس کے اگینسٹ یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ اس طرح سے۔ لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو وہ اپلیکیشن انہوں نے جو اپیل کی تھی، اس میں وہ میں نے پڑھی ہے، وہ جو انہوں نے دائر کی، وہ تو خیر دائر کر کے یہ پھر واپس لے گئے، لیکن وہ جو جواب آیا نا رجسٹرار کی طرف سے، وہ جواب جو ہے نا اس کو پڑھا ہے میں نے بھی، باقی صحافیوں نے بھی دیکھا ہے۔ وہ اس جواب میں دو باتیں بڑی، ایک تو وہ انہوں نے کہا نا ریجیکٹ کیا، کچھ وجوہات بتائیں اور کہا کہ نظر ثانی اپیل پر، یعنی ایک دفعہ جب ریویو پٹیشن بھی خارج ہو جائے اس کے بعد نظر ثانی پر دوبارہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا، ایک یہ اور کچھ اور وجوہات بتائیں۔ لیکن ایک اور بڑی خطرناک بات جو کہ خود سپریم کورٹ کی طرف سے وہ ان کا ریجیکٹ کیا گیا اور جواب دیا گیا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس نظر ثانی اپیل کے پیرا بتائے، پیرا، ٹھیک ہو گیا نا، پیرا نمبر فلاں، صفحہ نمبر فلاں، پیرا نمبر فلاں، صفحہ نمبر فلاں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ بہت ہی ڈیروگیٹری قسم کے ریمارکس، بہت ہی توہین آمیز، بہت ہی حد تک آمیز قسم کے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ حد تک آمیز جج کے خلاف استعمال ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس طرح یہ وہ والی آئینی اور قانونی پوزیشن نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک بغض ہے، یہ باقاعدہ ایک دشمنی ہے کہ جو حد تک آمیز اور توہین آمیز اس طرح کا لہجہ سپریم کورٹ کے سینئر جج کے خلاف استعمال کیا گیا، اور یہ سپریم کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، رجسٹرار سپریم کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ جو نظر ثانی کی تیسری اپیل آئی جو کہ ریجیکٹ کر دی گئی، اس میں پیرا نمبر فلاں، صفحہ نمبر فلاں فلاں فلاں، اس پر نا انہوں نے بہت ہی حد تک آمیز اور توہین آمیز قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ آپ جان لیں، اب وہی اسی قسم کے دماغ نے اور اسی قسم کے پالشی اور مالشی لوگوں نے، اسی قسم کے درباریوں نے اور خوشامدیوں نے پھر سے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا کہ جناب اب آپ ایک جسٹس باقر نجفی صاحب کے، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی صاحب کے اگینسٹ بھی ایک ریفرنس دائر کر دیں۔ اب یہ ایک اور بات ہے کہ حکومت ایسا کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن اس نے مشورہ دینا شروع کر دیا ہے، اور وہ پھر وہی ہے کہ جس نے پہلے بھی اس طرح کے پٹھے مشورے دیے، میں نام نہیں لیتا، مجھے پتہ ہے، مجھے نام معلوم ہے، لیکن جس اندر کے ذرائع نے مجھے بتایا انہوں نے فی الحال منع کیا ہے کہ اس کا نام نہیں لینا ابھی تک، ٹھیک ہو گیا نا، وہ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون صاحب ہیں اور کس طرح کے پٹھے مشورے وہ دے رہے ہیں۔ جسٹس باقر نجفی صاحب کے اگینسٹ وہ کہتے ہیں کہ جناب، کیونکہ پتہ ہے نا کہ خان صاحب آلریڈی آج سپریم کورٹ میں وہ جو کہ اپنا وہ جو کیس چلا، شہباز شریف صاحب نے کہا میں وہاں پیروی نہیں کروں گا، توہین عدالت کیس کی، اور حکومت نے اپیل کی تھی نا ان کے باہر جانے کے اگینسٹ،
تو وہ اپیل بھی واپس لے لی ہے، اور وہاں پر بھی اس طرح کے کچھ ریمارکس آئے سپریم کورٹ کے جسٹس غالباً جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا خود حکومت نے مجھے بتایا ہے بہت ہی قریبی ذرائع نے کہ حکومت نے جو نظر ثانی اپیل یا جو لاہور ہائی کورٹ کے اگینسٹ جو اپیل کی نا، وہی جسٹس باقر نجفی صاحب کے فیصلے کے اگینسٹ، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کو ضمانت بھی دی اور باہر جانے کی اجازت دی، تو وہ جناب انہوں نے جو باہر جانے کی اجازت دی نا، تو وہ انہوں نے جو اپیل کی، تو بہت سارے اندر کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس اپیل میں بھی بہت سارے حد تک آمیز اور بہت سارے توہین آمیز قسم کے الفاظ اور جملے استعمال کیے گئے ہیں اس جج کے خلاف۔ اور جناب انہی مالشیوں پالشیوں اور درباریوں نے مشورہ دیا ہے وزیر اعظم صاحب، کیونکہ وہ اس طریقے سے جانتے ہیں اور اس طریقے سے پہلے سے گیس کر لیتے ہیں، پریمپٹ کر لیتے ہیں، پری گیس کر لیتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب کس بات پہ خوش ہو، چونکہ وزیر اعظم صاحب بھی بہت ہی غصے میں تھے کہ جی کیوں ایسا ہوا ہے کہ شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت ملی ہے۔ تو تب تو آگے سے درباری بیٹھے تھے، وہ درباری تو وہ شاہ کے مصاحب، اور وہ بیٹھے تھے اور انہوں نے جناب اسی طرح سے پٹھا مشورہ کہ کیوں نہ ہو کہ ہم ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس دائر کر دیں، اور ریفرنس بنانا تو ان کو پتہ ہے، وہ تو پٹھے چھوٹے مشورے دے کے اس طریقے کا ریفرنس بنانے کے ماہر ہیں۔ وہ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ریفرنس بنایا، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہاں پاکستان میں اللہ معاف کرے وہ حالت ہو گئی ہے کہ مجھے تو اب شک پڑنے لگا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک یہ ریفرنس نہ کہیں دائر کر دے حکومت کہ انہوں نے چھینکتے ہوئے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا یا منہ پہ رومال نہیں رکھا تھا۔ یہ ایک وہی والی بات ہے، یہ وہ سیم وہی چیز ہے کہ جب بھیڑیے نے میمنے کو کھانا ہو تو کوئی بہانہ اس نے بنانا ہے، بھائی آپ نے مجھے گالیاں دی تھی، اگر تو نہیں تھا تو پھر تیرا باپ ہوگا، بس اس طرح کا کوئی بہانہ کر کے۔ تو یہ صاحب بھی اسی طرح کے ماہر ہیں، اس سے چونکہ پالشی اور مالشی صاحب ہیں، بہت ساروں کے پالشی آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ تو اس طریقے سے انہوں نے پھر پٹھے مشورے یہاں بھی۔ تو اگر حکومت نے پھر سے وہی اپنی ہزیمت کا سامان کرنا ہے، پھر سے وہی خفت کا سامان کرنا ہے، پھر سے وہی پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ کی طرح ناچنا ہے، تو پھر وہ خود فیصلہ کر لیں۔ میرا خیال ہے ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کان نہ دھریں، لیکن میں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کان بھی دھریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ سے پکا پنگا لینے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے۔ آگے آ جائیں جناب دوسری سٹوری پر، اور وہ سٹوری یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے سنا ہے، بہت ہی اندر کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے ایک بڑے ہی اہم ساتھی اور بہت ہی مبینہ طور پہ فسادی، ٹھیک ہے نا، وہ فارغ ہونے والے ہیں، ان کی چھٹی ہونے والی ہے۔ ان کی نہ جہانگیر ترین صاحب سے بنی، ان کی جناب نہ زلفی بخاری صاحب سے بنی، جی ان کی نہ فواد چودھری صاحب سے بنی، ان کی نہ آپ کو میں کتنوں کے نام گنواؤں، ان کی نہ شیخ رشید صاحب سے بنی، کسی سے نہ بنی، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو وہ جناب کہتے ہیں کہ جی فارغ ہونے والے ہیں، اور بہت ساروں کو ان کے خلاف ریزرویشنز ہیں، پورے گروپس کو ان کے خلاف ریزرویشنز ہیں، اور بہت سارے ان کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ یہ آئے ہیں پیراشوٹر اور یہ نان الیکٹڈ۔ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب الیکٹڈ لوگوں کو جانا ہوتا ہے نا وہاں اپنے حلقوں میں، ان کو بڑی پرابلم ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، چاہے وہ مولانا صاحب کی پارٹی، چاہے کسی اور چھوٹی بڑی جماعت کے ہوں، ٹھیک ہے، ایم کے ایم کے ہوں، جب وہ حلقوں میں جاتے ہیں تو عوام عوام کو فیس کرنا ہوتا ہے نا، وہاں پر تابڑ توڑ سوالات ہوتے ہیں، وہاں پہ سوالات بھی ہو سکتے ہیں، وہاں پر تھپڑوں کی بارش بھی ہو سکتی، بھائی عوامی نمائندے ہیں نا، وہاں پر پھول بھی برسائے جا سکتے ہیں، وہاں پر انڈے اور ٹماٹر بھی مارے جا سکتے ہیں۔ عوام کو ان کو فیس کرنا، کیونکہ عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں، وہ عوام کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، عوام کو آنسریبل ہوتے ہیں، عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ تو جو ایسے نمائندے جو عوام کو جواب دہ ہیں، جو پیراشوٹر ہوتے ہیں نا، آج حکومت گرے، شہباز گل صاحب نے کیا کرنا ہے؟ شو کر کے اڑ جانا ہے، ٹھیک ہے نا، بھلے وہ زلفی بخاری صاحب ہوں، شو کر کے اڑ جانا ہے۔ اسی طرح سے ون اینڈ دا اونلی شہزاد اکبر صاحب، جن کی ذرائع بتا رہے ہیں کہ چھٹی ہونے والی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ کسی سے نہیں بنتی، اور تو اور کنٹرول ٹاور سے بھی نہیں بنی، اور کنٹرول ٹاور نے بھی ان کی چھٹی کا کہہ دیا گیا ہے کہ جی ان کی، اس کی وجہ ہے کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہر قسم کے فساد اور ہر قسم کے رولے میں ان کا ہاتھ ہے، ہر کسی سے یہ چھیڑ رہے ہیں،
ایک آپ کو کہتے ہیں کہ جناب اس طریقے سے کوئی مفاہمت کی فضا پیدا کریں، اس قسم کے لوگ آپ کو پٹھے مشورے دیتے ہیں اور آپ مفاہمت میں پھر سے جو ہے نا گند مار دیتے ہیں، پھر سے آپ اب حالات یہ ہیں کہ ایون کنٹرول ٹاور ذرائع بتا رہے ہیں کہ کنٹرول ٹاور نے بھی بتایا ہے ان کو کہ بھائی بات یہ ہے کہ چلیں، نون والوں کی تو اور بات ہے نا، پیپلز پارٹی والوں کی اور بات، مولانا صاحب کی اور بات ہے، کسی اور کی، آپ کے اپنے آپ سے نہیں سنبھالے جا رہے، یہ تو آپ سنبھالیں، یہ تو ان کے تو ہم نہیں آپ کو سنبھال کے دیں گے نا، یہ تو ذمہ دار نہیں ہے نا۔ میں کہتا ہوں کیا پروجیکٹ لانچ کیا تھا، کیا ایک عجیب و غریب قسم کا پروجیکٹ انہوں نے لانچ، یہ میرا خیال ہے میں نے کچھ حد تک تو اس کو بندہ سنبھلتا ہے جناب، بہت سارے ادوار 90s کے سارے ادوار سے ہمیں یاد آتے ہیں، اس کے بعد مشرف صاحب کا، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی، پھر اس کے بعد نون لیگ کی، پھر اب پی ٹی آئی کی، تو اس طریقے سے اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے، مطلب میں نے کبھی بھی کنٹرول ٹاور کے کسی پروجیکٹ کو یعنی کسی نہ کسی طریقے سے فار ون ریزن اور دا ادر کسی نہ کسی طریقے سے 47 سے لے کر آج تک کوئی نہ کوئی ہاتھ تو رہا ہے نا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کنٹرول ٹاور کے کسی پروجیکٹ کو اتنا بری طرح سے ناکام نہیں ہوتے دیکھا۔ چاہے میں اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب آفاق احمد صاحب کراچی والے یا باقی کچھ لوگ یا اس طریقے سے یا باقی پارٹیاں یا مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں مبینہ طور پہ کہتے ہیں جناب باقی بھی، لیکن میں نے کسی پروجیکٹ کو کنٹرول ٹاور کے کسی مبینہ پروجیکٹ کو اس طرح سے ناکام ترین نہیں ہوتے دیکھا جو موجودہ پروجیکٹ کو، جو موجودہ حکومت کو اس طریقے سے ناکام ترین ہوتے۔ میں کل میرے خیال سن رہا تھا، ایاز امیر صاحب ہیں، بہت ہی زبردست قسم کے صحافی بھی ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کے انسان بھی ہیں۔ اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ جب یہ آئے تھے، جب یہ لائے گئے تھے، ان کو جو سیڑھی پرووائڈ کی گئی تھی، ان کے نیچے جو وہ پھٹے شٹے کہہ رہے تھے اپنے اس میں بڑے ٹپیکل انداز میں وہ کہہ رہے کو پرووائڈ کیے گئے، اس وقت جرت نہیں تھی کسی کی، نہ نون لیگ کی، نہ پیپلز پارٹی کی، نہ کسی اور کی کہ جو ان کا کوئی بگاڑ سکے۔ انہوں نے خود اپنا جو ہے نا بگاڑ کا اور اپنی سیاسی موت کا سامان پیدا کیا ہے۔ اور مجھے بڑی ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، اس کے بعد میں ختم کروں گا ویڈیو، مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی۔ وہاں پر خاور گھومن صاحب ساتھ بیٹھے تھے، تو جب ایاز امیر صاحب نے ان کی نالائکیاں گنوانا شروع کی نا پی ٹی آئی حکومت کی، اور کہا کہ جی کپتان صاحب آپ بہت بڑے سیلیبریٹی ہیں، آپ بہت بڑے سیلیبریٹی تھے، آپ بہت بڑے، آپ نے 92 کا کپ جیتا، آپ نے شوکت خانم بنایا، آپ نے نمل بنایا، آپ نے یہ کیا، لیکن آپ یہ مان جائیں کہ یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ آپ سے نہیں چل رہی ہے حکومت، یہ آپ مان لیں۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ نے شوکت خانم بنایا، ہم مانتے ہیں آپ نے نمل بنایا، ہم مانتے ہیں آپ نے 92 کا کپ جیتا، ہم سب کچھ مانتے ہیں، یہ ایاز امیر صاحب کہہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم سارا کچھ مانتے ہیں لیکن حکومت چلانا آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بہت ساری آگے بھی بہت لمبی بات کی، انہوں نے بہت ساری نالائکیاں ان کی حکومت کی گنوائی ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک جملہ کہا جب یہ شروع ہونے لگے، انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے جو جیالے ہیں نا ان سے خصوصی معذرت کے ساتھ، اور اس سے بھی زیادہ مجھے ہنسی آئی کہ جہاں ساتھ بیٹھے تھے خاور گھومن صاحب دنیا نیوز کے پروگرام پر، انہوں نے کہا خاور گھومن صاحب سے بھی خصوصی معذرت کے ساتھ۔ بس اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کہنا، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔